اب وہ آنے لگا. اب دیکھیے محبت خود سکھا دیتی ہے تجھ کو آداب محبت. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. محبت اس بچے کے دل میں تھی ہی، تعارف نہیں کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے. وہ آیا اور آنے کے بعد غور سے دیکھ رہا ہے. ہمارے مدرسے کے بچے سنے اس قصے کو، آگے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ اتنا بڑا آدمی ان کو وضو کرا رہا ہے. اچھا کلی مسواک. اب وہ غور کر رہا ہے کہ کس وقت کون سا یہ عمل کرتے ہیں. اور اس نے غور کیا کہ تو مسواک کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں مسواک کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ اپنے دل میں بٹھالنا سبق بٹھالنا ہے. اس کے بعد یہ تولیے سے تم پوچھتی اچھا یہ سبق تیل رکھتی ہے. اب 3-4 دن کے بعد وہ آنے لگا. قبل اسی کو کوئی آگے وضو کرانے کے لیے وہ لوٹا لے کے آ جائے، لوٹا وضو کرا مسواک لے کے آئے. مسواک اللہ کے رسول سے پوچھے نہیں تم مسلمان کے بچے ہو کہ کافر کے بچے ہو. دیکھیے وہ دے رہا ہے مسواک. آپ نے مسواک کر اسے وضو کرایا، وہ دوڑا جا کے مصلی اس کو بچھایا. آپ نے نماز کی نیت مانا چلا گیا. ایسی وہ کرتا رہا 2-4 مہینے تک. پھر آنا بند کر اے محبت کرے اللہ نرالے دیکھے وہ آنا بند کر دیا. تو اللہ کے رسول کو آپ نے لگی کہ وہ بچہ آنا کیوں بند کر دیا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں اور نغمہ جو ہر سال میں گایا نہیں جاتا. محبت خود آدمی کو سکھلا دیتی ہے کیسے محبت کی جائے. اور نوجوان لڑکوں کو اگر کسی لڑکی کا جیسے محبت تو ان کو بڑا طریقہ آتا ہے پتا نہیں. لیکن اللہ کی جو محبت ہو، رسول سے محبت ہو، دین سے محبت ہو تو نہیں آتا. جو کوئی شیطانی بات ہے تو وہاں پر خوب دل دماغ چلتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے تاریخ آزادی کی تاریخ میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بڑے مسلمان نیتا جب وہ گرفتار ہو گئے تو وہ تمباکو کو بڑے عاشق تھے. تمباکو خوب کھاتے تھے تھوک کر کے. اور ان کے ایک عیسائی ان کے دوست تھے ایک سکھ، خشونت سنگھ ان کا نام تھا. بہت مشہور آدمی گزرے ہیں. ان کے بڑے آرٹیکل آتے تھے انگریزی میں اور بڑے کامیاب مصنف بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم دوست ہمارے ہو تو ہمارے لیے لا کے دے دو تمباکو. عیسائیوں میں تمباکو کھانا حرام ہے، بالکل ان کے مذہب میں تمباکو بالکل حرام ہے، ایک دم چھو نہیں سکتے. لیکن وہ خود لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان میرا بھائی ملک کی آزادی کے لیے جیل میں ہے، اس لیے ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ گناہ کیا کہ بازار سے تمباکو خرید کر اس کو لپیٹ کے جا کے یہ ضرورت کیا میرا ہاتھ کہاں پر ہاتھ. تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو محبوب کو راضی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ خوش ہوتا ہے. آپ 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا، 4 دن نہیں آیا تو آپ مجھے میں ایک بچہ آیا کرتا تھا وہ کہاں رہتا ہے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں رہتا تھا. بس اتنا دیکھتے کہ ادھر سے آتا تھا اور ادھر چلا جاتا تھا. آپ نے سب کو روک دیا. آپ علیہ السلام فارغ ہوئے اور اس گلی میں داخل. وہ گلی ایک جا کے ایک مکان پر ختم ہو گئی. سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا. غور سے سنیے، غور سے. سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا. آج مسلمانوں کے اندر اخلاق نہیں ہے، اسی لیے رسوا سر بازار میں دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ چڑھے تو دیکھا کہ وہ بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، چادر اوڑھ لی. آپ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ ایک یہودی سخت دشمن کا بچہ تھا. آپ کے سخت دشمن کا، یہودی کا سخت دشمن آپ کا تھا، اس کا بچہ تھا. آپ اس بچے کے بعد جا کر بیٹھے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. آپ نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا. کہا کہ طبیعت میری بہت خراب ہے. آپ علیہ السلام نے اس پر میں دم کرنا چاہا. جب آپ نے دم کیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ تو آخر وقت اس کا ہے، یہ تو مرنے والا ہے، اس کی آنکھیں الٹ رہی ہیں، جا رہا ہے یہ. تو آپ علیہ السلام نے اس کے بچے کے کان میں ہاتھ رکھ کے بھیجا. کہا بیٹا میرے بیٹے تو نے مجھ کو باپ کہا ہے، میری خدمت کیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو جہنم میں جائے. میرے بیٹے ایک مرتبہ سے کلمہ پڑھ لے، میں تجھ کو بخشوا دوں. یہ ہے اخلاق محمد رسول اللہ. میرا بیٹا ایک مرتبہ صرف کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس لڑکے نے اشارہ کیا، یہ ہمارے باپ نے اشارہ کیا، باپ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے باپ نے کہا ابو القاسم کی نفرت کا حال دیکھیے. باپ کی نفرت کا حال دیکھیے. باپ کہا ابو القاسم کی دعوت قبول کرو. ابھی بھی نہیں محمد رسول
بچے کی زبان سے نکلا نہیں صحیح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ آخری ساتھ دیا اور گردن ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روتے ہوئے اٹھے اور آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا احسان ہے کہ ایک معصوم سی جان جہنم میں جانے سے بچ گئی، ایک معصوم سی جان جہنم میں جانے سے بچ گئی، ایک معصوم سی جان جہنم میں جانے سے بچ گئی۔ اس کے بعد ادا یہ تو ہمارے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ بیٹا کہیں اور رہے اور باپ کہیں اور رہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ شفقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑے بڑے دشمنوں کو نرم کر دی۔ سلام یا ناجی لالا محبوب سبحانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام اس پر جس نے بے بسوں کو، سلام اس پر جس نے فقیری میں بادشاہی کی۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کی زندگی کے سارے گوشے اگر آپ مطالعہ کریں گے، ہر گوشے کے اندر ایک بڑا سبق ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، کپڑے ہیں، مکان ہے، دکان ہے، کار ہے، لیکن ہماری زندگی میں وہ خدمت نہیں ہے جو ہمارے نبی ہم کو دے گئے، وہ عظمت نہیں ہے جو ہمارے نبی ہم کو دے گئے، وہ سنت نہیں ہے جو ہمارے نبی ہم کو دے گئے، وہ عادت نہیں ہے جو ہمارے نبی ہم کو دے گئے، وہ پیار نہیں ہے جو ہمارے نبی ہم کو دے گئے، وہ شفقت نہیں ہے جو ہمارے نبی ہم کو دے گئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ علیہ السلام نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ آپ کی ہیبت کا یہ حال تھا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل جو مکے کا بڑا مالدار آدمی تھا اور اتنا بدبخت تھا کہ ہدایت کی دعا اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دے تاکہ اسلام طاقتور ہو جائے۔ ابو جہل کا حق قبول نہیں ہوا، سیدنا فاروق اعظم کا حق قبول ہوا۔ اس ہیبت کا یہ حال تھا کہ اس نے اس کی امانت رکھی ہوئی تھی کسی کی، دینا ہی نہیں چاہتا، پلٹ جا واپس کر دے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ شخص آیا اور آیا کہا کہ آپ ہماری امانت واپس نہیں کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول السلام اٹھے، وہ جا کے کنڈی کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا تو آپ نے فرمایا اس کی امانت ابھی واپس کرو۔ اتنی ہیبت داری ہوئی کہ فوراً امانت واپس کیا۔ کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم بڑی گمراہی کرتے تھے، کہا کہ جلدی دے دیا۔ کہا محمد رسول اللہ کے چہرے پر اتنا غصہ تھا، محمد ابن عبداللہ کے چہرے پر، مجھے ایسا لگا کہ آپ کے چہرے کے غصے سے میرا گھر جل جائے۔ اخلاق کی مثال نہیں، آپ نے دنیا کو نماز دیا، روزے دیے، حج دیے، زکات دیے، صدقات دیے، خیرات دیے، سچائی دی۔ آپ نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا، اس کا ایک جملہ آج بھی تاریخ عالم میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اسلام لاؤ گے، اسلم تسلم، اسلام لاؤ گے، محفوظ رہو گے، تمہاری ملک تم سے نہیں چھینا جائے گا، تمہارا مال تم سے نہیں چھینا جائے گا، تمہاری عزتیں آپ لوگوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، تمہارا ملک تم کو مبارک ہو۔ جیسے تم دنیا میں عیش کر رہے ہو، مرنے کے بعد بھی عیش کرنا ہے تو کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے اندر ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے، اتفاق سے ابھی یاد آ گیا کہ آج بھی مسجد نہیں، آج چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اتنے بڑے لگے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسجد نبی اس زمانے میں چھپر میں تھا، کھجور کے درختوں سے مسجد بنی ہوئی تھی، زمین مٹی کی کچی تھی۔ آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایسا سنگ مرمر نہ ملے جیسا حرم کے اندر بچھا ہوا ہے۔ جاڑے کے زمانے میں گرم ہو جاتا ہے اور گرمی کے زمانے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جی 4000 مائک لگی ہوئی ہیں حرم کے اندر، 4000 چھوٹے بڑے، لیکن مزہ لگے چونچا ہو جائے۔ ہماری جو چھوٹی مسجد ہے جلسہ ہو تو جلسہ پھو کر لگا مائک لوگوں کو، ہاں لگتا ہے ہمیں تقریر ہے۔ 4500 ہارن لگے ہوئے، چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے، لیکن جب امام کھڑا ہوتا تو معلوم ہے ساری ہندوستان میں
خیر وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے کی مسجد نبوی کے اندر لوگوں کا، آج درمیان میں بات آئی ہے تو کہتا ہوں، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا سنت ہے، جتنا زیادہ تاخیر سے پڑھی ہوتی ہے سنت ہے، برکت والا ہے. لیکن ہمارے یہاں 6:25 کو 7 بجے نماز پڑھ لو، کھا کے سکتے جاؤ. صحابہ کے زمانے میں نماز ہوتی تھی عشاء کی رکعت تاخیر سے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے کھانا وانا کھا کے آرام کرنے کے بعد رات کو 9 بجے 10 بجے نماز ہوتی تھی، اطمینان سے نماز ہوتی تھی. پھر لوگ تہجد پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد گھروں کو جاتے تھے. یہ بجائے بنا تھا. اب تو دھیرے دھیرے بس شریعت نے چونکہ سہولت دے دیا ہے، جب چاہے پڑھ لو وقت میں پڑھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر کے ہر شخص دعا مانگنا ہے. مسجد کھلی ہوئی ہے، اندر آ گئی، چراغ نہیں جلتا، کوئی چراغ نہیں جلتا، ہر شخص دعا مانگ رہا ہے. یا اللہ بیٹی دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ کاروبار میں ترقی دے دے، یا الہ العالمین ماں بیمار ہے اس کو شفا دے دے. کچھ لوگ ایسے ہی یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے سچا پکا مسلمان بنا دے. طرح طرح کی دعائیں پڑھی، طرح طرح کی دعائیں. کوئی آہ کر رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. آہستہ آہستہ ایک ایسی بھی آواز آ رہی ہے اسی مسجد نبوی کے اندر جس میں سسکی ہے، جس میں گریہ ہے، جس میں رونا ہے، تڑپ کر رونا، سسک